آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل ہوا؟ کیا یہ کھانا آسمان سے آیا ہے یا زمین پر کاشت کیا گیا ہے؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک کے کھانوں میں موجود ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے فرعون سے نجات دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو عبور کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سکون ملا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جاؤ، وہ مقدس سرزمین جس کا اسرائیلیوں سے وعدہ کیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کیا جانے والا تھا، لیکن اس وقت اس مقدس سرزمین پر قوم عمالیق قابض تھی، جو بدترین کافر اور بہت طاقتور جنگجو اور انتہائی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر عمالیق کے ساتھ جنگ کے لیے گئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی، لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب آئے تو ان کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا اور وہ بزدل ہو گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں جبارین کا قبضہ ہے جو بہت مضبوط اور طاقتور ہیں، جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم اور تمہارا خدا جاؤ اور اس عظیم قوم سے جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ ان کے اس طرز عمل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دیا اور وہ 40 سالوں تک ایک ہی وادی میں بھٹکتے رہے، لیکن اس وادی سے باہر نہ نکل سکے۔ اس وادی کا نام تیہ تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سارا دن پیدل چلنے کے بعد رات کو اسی جگہ پہنچ جاتے جہاں صبح سے وہ چلے تھے۔ چنانچہ اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس گئے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو پوری قوم نے توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیہ میں اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر اپنی قوم پر ترس کھایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی تو اللہ نے اس میدان میں بنی اسرائیل کے لیے بے شمار تحفے اور نعمتیں بھیجیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا ایک چٹان پر ماری تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ وہ وادی وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، اس لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی اور دن کے وقت سورج کی شعاعوں اور حبس سے بنی اسرائیل پریشان ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا سفید بادل بنی اسرائیل کو سورج سے بچانے کے لیے سارا دن سایہ دار رہتا تھا اور رات کے وقت میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکتا ہوا ستون ظاہر ہوتا تھا، اس کی روشنی میں لوگ کام کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سے احسانات کیے تھے۔ ان نعمتوں میں سے من اور سلویٰ ایک نعمت تھی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے کھانے اتارے۔ ایک کا نام من تھا اور دوسرے کا نام سلویٰ۔ من شہد کی طرح میٹھا کھانا تھا۔ انجیل کے باب خروج میں لکھا ہے کہ جب شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے کھیت میں ایک چھوٹی سی گول چیز کو پڑا ہوا دیکھا جیسے ٹھنڈ کے دانے۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر کہا، من یعنی یہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ کھانا ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کھانے کو دیا ہے، اور اس نے پہلے تمہاری آزمائش کی اور تمہیں بھوکا رکھا، پھر آپ کو وہ من کھلایا جو آپ کو اور آپ کے آباء و اجداد کو بھی نہیں معلوم تھا۔
آپ کو یہ سکھانے کے لیے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا۔ من دراصل شبنم کا پیسٹ تھا جس کا ذائقہ شہد کی طرح ہوتا تھا۔ اس گوند کو درختوں کے پتوں پر جمع کیا جاتا تھا اور بنی اسرائیل صبح سویرے اٹھ کر اس کو جمع کرتے اور کھا لیتے، جو کہ ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو ہوتا تھا۔ جو شخص صبح کے وقت نہ اٹھتا تھا وہ دن کے کھانے سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوا ایک پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کو جنوب سے ہوائیں چلتی تھیں تو ان پرندوں کے ٹولے آ کر بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس بیٹھ جاتے تھے تو وہ انہیں آسانی سے پکڑ لیتے اور تل بھون کر کھا لیتے تھے۔ من و سلوا ایسا کھانا تھا جو بہت آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا۔ یہ رنگ، خوشبو اور ذائقہ میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ معجزہ کیا کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے، کپڑے پھٹے یا داغدار نہیں ہوتے تھے، اور جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا جو جسم کے ساتھ ساتھ ہی بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل اس وادی طیہ میں من و سلوا اور ان تالابوں کی مدد سے بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم روزانہ من و سلوا کھاؤ اور اسے کل کے لیے بچانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو ڈر ہونے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم اسی بنجر وادی میں بھوک سے مر جائیں گے، تو کچھ لوگوں نے اسے کل کے لیے چھپا کر جمع کر لیا۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی کی وجہ سے اگلے دن کے لیے جو کھانا لوگوں نے جمع کیا تھا وہ سب سڑ جل کر فنا ہو گیا اور آئندہ کے لیے ظاہر کرنا بھی بند کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا کبھی خراب ہوتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کی مختلف قوموں اور مذاہب میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت روایات کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے کھانے کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کے رگ وید اور اتھر وید میں بادلوں سے شہد کی بارش ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونانیوں میں بھی اسی طرح کے کھانے کا ذکر ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ جب یہ شہد دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو الگ کر کے وادی طیہ میں بادل کا سایہ کیا، ان کے پینے کے لیے اس بنجر وادی میں پانی جاری کیا اور ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے لیکن پھر بھی اگلے دن کا کھانا انہوں نے ذخیرہ کر لیا۔ اسی طرح جب ہم کسی پریشانی اور مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں عطا کیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت کتنی مشکل میں ہیں۔ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ان مشکلات سے بہت بڑا ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کے لیے ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو بندہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غیب سے رزق دیتا ہے۔